السلام علیکم، میں رفت خورشید گپ شپ ود رفت کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ ہوں۔ صبر اور نیک نیتی کا پھل ہمیشہ ملتا ہے، اس پر ہمارا پکا یقین ہے، لیکن اس کے لیے ایک جان لیوا اور نہ ختم ہونے والے انتظار کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ انتظار انسان کی زندگی کے حسین اور سنہرے ماہ سال اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو جب اس کا صلہ رب کی ذات سے ملتا ہے اور انسان جان لیوا صبر اور امتحان کو رب کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا بدلہ اس طرح چکاتا ہے کہ انسان اس کا گمان ہی نہیں کر پاتا۔ یہی کچھ آج کی کہانی میں بشرا کے ساتھ ہوا، جو خاوند کی وفات کے بعد اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اپنی ممتا کی پیاس نہ بجھا سکی اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹی سے جدا ہو گئی، لیکن بچپن، لڑکپن اور جوانی کی منزلیں طے کرنے کے بعد اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے اسی کے آنگن میں آ بسی۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے بہت قریبی حلقہ احباب میں سے بشارت صاحب کی زندگی کی کہانی شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت صاحب کو 4 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نواز رکھا تھا۔ ان کے بیٹے انتہائی تابع دار اور محنتی تھے۔ بشارت صاحب انتہائی سخت گیر تھے اور وہ بیٹیوں کی تعلیم کے زیادہ حامی نہیں تھے، اس لیے ان کی 4 بیٹیوں نے پرائیویٹلی میٹرک ایگزامز دیے تھے۔ بشارت صاحب کا سب سے بڑا بیٹا، جس کی عمر 29 سال تھی، جب اس کی شادی کی باری آئی تو بشارت صاحب نے اپنے ایک دوست جو کہ حیدرآباد میں مقیم تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ رشتہ طے کیا اور چند دنوں میں دلہن بیاہ کر گھر آ گئے۔ گھر میں بہت خوشی اور رونق تھی، لیکن نہ جانے رب کو کیا منظور ہے، اس کی کیا حکمت ہے جو انسان کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ پاتی۔ شادی کے ٹھیک 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں ایک چاند سی بیٹی دی اور گھر میں انتہائی رونق اور خوشی کا دورہ شروع ہو گیا۔ لیکن اللہ کی کرنی کہ بیٹی کی پیدائش کے چند ہفتوں کے بعد عمر انتہائی موذی اور جان لیوا مرض کا شکار ہو کر چند دنوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس صورتحال سے گھر میں اداسی، پریشانی اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کی بیٹیوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ان کی والدہ رو رو کر تقریباً اندھی ہو گئی۔ اب وہ ہر وقت ڈاکٹرز کے پاس چکر لگاتے اور اپنی فیملی کی نظر چیک کروانے کے چکروں میں بھاگے پھرتے۔ ان کی بہو کی عدت پوری ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پوتی کی شاندار سالگرہ کا ارادہ کیا تاکہ گھر کا ماحول بدلے۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، نئے کپڑے بنوائے گئے، پورے خاندان کو بلایا گیا جیسے اس گھر میں شادی کا سما تھا۔ لیکن ان کی بہو بشرا کے دل کی کیفیت تو صرف رب ہی جانتا تھا۔ بشرا 16 سال کی عمر میں بیاہی گئی اور 17 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ بشارت صاحب نے یہ سوچا کہ ان کا دوسرے نمبر والا بیٹا عثمان، جو اس وقت تقریباً 24 سال کا تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ بہت کمزور ہے، یہ 1-2 سال میں جب اس کی صحت بہتر ہو جائے گی تو وہ اپنی بہو کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کر دیں گے۔ جب عثمان کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اور یوں ان کا دوسرا بیٹا بھی چند دنوں میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب تو اس گھر میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ بشرا اتنی پریشان اور ڈپریس ہو چکی تھی، اس نے اس گھر سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اپنے آپ کو خود ہی منحوس کہتی کہ میں اس گھر کے 2 نوجوان بیٹے کھا گئی ہوں۔ بشارت صاحب اسے بہت بیک اپ کرتے اور اسے کہتے کہ بیٹی، اللہ کی رضا کے سامنے انسان کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن بہو کی ضد پر بشارت صاحب کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور یوں اس نے اپنے میکے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت ان کی بیٹی سمیرہ، جو مشکل سے ہی 2.5-3 سال کی تھی، اپنی ماں کے ساتھ ننہال پہنچی تو 2 مہینے کے اندر وہ بچی اتنی کمزور، اتنی بیمار ہو گئی کہ بشرا گھبرا گئی اور بیٹی کو لے کر دوبارہ واپس دوڑی۔ یہاں آتے ہی بچی کی طبیعت سنبھل گئی اور 3-4 مہینے میں وہ دوبارہ نارمل ہو گئی۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ بچی کو چند ماہ کے لیے ددیال میں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بشرا زیادہ دیر اپنے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یوں وہ اپنی بچی کو وہاں چھوڑ کر دوبارہ اپنے میکے چلی گئی۔ 1 سال کے بعد بشارت صاحب اپنی پوتی کو لے کر دوبارہ حیدرآباد اپنی بہو کے پاس پہنچے تاکہ بچی کے حوالے کر سکیں۔ جب وہ اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے تو نہ جانے کیا ہوا کہ چند دنوں میں بچی کی حالت بگڑنا شروع ہوئی اور 1.5-2 مہینے میں وہ بستر پر جا لگی۔ اب بشرا بہت مایوس تھی، اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے دوبارہ لاہور آئی۔ بشرا نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ددیال کے پاس چھوڑا اور دوبارہ اپنے میکے اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔
सब खानदान ने बुशरा को बहुत समझाया कि वो शादी कर ले, लेकिन उसने कहा कि अगर आप मेरी शादी की बात करें तो आप मेरा मरा मुंह देखें। और यूं एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें शादी पर क्या एतराज है, जिस पर बुशरा कहने लगी कि मेरा खामन इतना खूबसूरत और हसीन था कि मैंने अपनी शादी के 8-9 महीनों में कभी उसे आंख भर कर नहीं देखा था कि कहीं उसे मेरी ही नजर ना लग जाए। उस जैसा इंसान दुनिया में अल्लाह ताला ने दूसरा बनाया ही नहीं, इसलिए मेरे दिल में कोई और तस्वीर बस ही नहीं सकती। बिशारत साहब ने अपनी पोती की हर ख्वाहिश को पूरा किया। वो बच्ची बहुत तालीम की दिलदादा थी, चुनाचे उसकी तालीम की तरफ बहुत तवज्जो दी गई और वो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस करने में कामयाब हो गई। उन्हीं दिनों बुशरा के भाई का बेटा CSS करने के बाद कराची में कस्टम्स में एक आला जॉब पर फाइज हुआ। बुशरा के दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो अपनी बेटी का रिश्ता अपने भाई के बेटे से तय कर दे, यूं अपनी बेटी को भी वो हमेशा के लिए अपने पास ले आएगी, और जबकि उसकी बेटी का मुस्तकबिल भी महफूज हाथों में चला जाएगा। चुनाचे ये बात उसने अपने ससुर के साथ शेयर की, जिसको उन्होंने मशवरे के बाद फौरन कबूल कर लिया, क्योंकि इतने बेहतरीन रिश्ते को रिजेक्ट करने का कोई जवाज ना था। और यूं सुमेरा की शादी अपने मामू के बेटे इमरान के साथ तय पाई। ये एक बहुत आलीशान शादी थी जिसमें बुशारत साहब ने अपनी तमाम जिंदगी की महरूमियों का अजाला किया। लेकिन मेरे लिए इस शादी में सबसे हैरान कुन बात यह थी कि रुखसती के वक्त दुल्हन की वालदा की आंखों में आंसुओं की जगह उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उन्होंने रुखसती के वक्त बाआवाज़े बुलंद कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया। आज मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने आंगन में लेके जा रही हूँ, जहाँ मैं इसे फलता फूलता देखूं। आज भी मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि वाकई अल्लाह ताला सब्र का फल अता करता है, लेकिन इसके लिए इतने सब्र आज़मा मराहिल में से गुजरना भी इतना आसान काम नहीं है। बुशरा, जिसने अपने खामद की वफात के बाद तकरीबन 24-25 साल का अरसा गुजारा, ये वो जानती है या उसका रब जानता है। लेकिन सियाने कहते हैं, इंसान की हर ख्वाहिश सिर्फ तमन्ना करने से पूरी नहीं हो जाती, उसके लिए कभी कभी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। यही कुछ बुशरा के साथ हुआ कि उसने सब्र तो किया, जो उसकी जिंदगी के 20-25 साल खा गया, लेकिन रब ने उसके सब्र का फल उसकी बेटी को हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने रखने की सूरत में अदा किया। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।